السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ اور یوٹیوبرز صریح جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند سے عوام کو نفرت دلانے کے لیے علماء دیوبند پر جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابھی قادری ایجنسی والے نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میرے ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے مفتی سلمان ازہری کے ایک جھوٹ کو واضح کیا تھا۔ انہوں نے حفظ الایمان پر وہی گمراہیاں پھیلائی تھی جو اور لوگ پھیلاتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا بالکل صریح جھوٹ بول رہا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد قادری ایجنسی والے نے المہند المفند کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المہند المفند کی تحریرات کی روشنی میں کافر ہے، اس لیے کہ المہند المفند کے صفحہ نمبر 52 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید و بکر و بہائم و مجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے۔ اور اس کے بعد یہ دکھایا کہ دیکھو حفظ الایمان میں لکھا ہوا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو دیکھو یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں اور زید و بکر کے برابر بتایا ہے، اس لیے المہند المفند کی روشنی میں مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و بکر و عمر اور جانوروں پاگلوں سے نہیں ملایا ہے، ان سے برابری نہیں کی ہے۔ یہ بریلویوں کا صریح دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان۔ اس لیے کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم حاصل ہیں ان علوم کے حاصل ہونے میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم زید و عمر بلکہ صبی و مجنون کو ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ فتویٰ سمجھنا ہوگا کہ کس ضمن میں بات چل رہی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب کہنے کے سلسلے میں سوال کیا گیا۔ صفحہ نمبر 2 حفظ الایمان۔ سوال ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں، بذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی باتیں معلوم ہوئی ہے یقیناً بواسطہ معلوم ہوئی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں علم غیب عطائی کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ سوال یہ نہیں کہ حضور کو کتنا علم ہے، سوال یہ نہیں کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم کسی اور مخلوق کو ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں کہ جتنا علم حضور کے ہے اتنا ہی علم کسی اور مخلوق کو ہے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے علوم غیبی عطا فرمایا ہے، اس عطائی علوم غیبیہ پر عالم الغیب کا اطلاق ہوگا یا نہیں، حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دیا، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ تحقیقی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو علم بواسطہ ہے اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے، تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق منہ میں شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا، یعنی حضور پاک کو عالم الغیب کہنا درست نہیں۔ یہ ہو گیا تحقیقی جواب۔ اب اس کے بعد ایک الزامی جواب ہے۔ الزامی کے جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے سے ہی ایسا سوال کر دیا جائے کہ اسی سوال میں جواب بھی ہو جائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک کو بواسطہ علوم ملے ہیں، اس بنا پر حضور پاک کو عالم الغیب کہا جائے۔ اب انہی سے سوال یہ ہے کہ بتاؤ حضور پاک کو کل علوم غیبیہ حاصل ہیں، اس بنا پر حضور کو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو، یا حضور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں، اس بنا پر حضور پاک کو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل یعنی جمیع ما کان و ما یکون تمام چیزوں کا علم غیب حاصل ہے، اس بنا پر حضور کو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو، تب تو یہ دلیل عقلی و نقلی سے باطل ہے، ایسا علوم غیبیہ حضور کو حاصل نہیں۔
اور اگر اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو کہ بعض علوم غیبیہ حضور کو حاصل ہیں، تو اگر بعض علوم غیبیہ حاصل ہونے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا درست مانتے ہو تو یاد رکھو بعض علوم غیبیہ تو عام انسان کو بھی معلوم ہیں۔ یہاں پر جو لکھا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اگر بعض علوم غیبیہ حاصل ہونے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی بعض علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو وجہ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حاصل ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ یہ عبارت اس بات کو واضح طور پر بتلا رہا ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و عمرو جمیع حیوانات کے علم کے برابر نہیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ان کے برابر بتایا گیا ہوتا تو پھر یہ جملہ نہ ہوتا، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے۔ یہ واضح طور پر بتلا رہا ہے کہ حضور پاک کے علم غیب کو زید و عمرو کے علم سے نہیں ملایا جا رہا ہے۔ اگر حضور پاک کے علم غیب کو زید و عمرو کے علم غیب کے برابر بتایا گیا ہوتا تو پھر کسی نہ کسی ایسی بات کا علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے۔ اگر ایک بات دوسرے سے مخفی ہو جائے تو پھر برابر کیسے ہوا؟ برابر تو جب ہوگا کہ جو بات آپ کو معلوم وہی بات اس کو بھی معلوم ہے، جو بات اس کو معلوم وہی بات اس کو بھی معلوم ہے، یہ ہو گئی برابری۔ لیکن ایک بات اس کو معلوم ہے اس کو معلوم نہیں ہے تو برابری نہیں ہوئی، کمی بیشی ہو گئی۔ یہ لفظ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم زید و عمرو کو ہے۔ حضور پاک کے علم غیب کو زید و عمرو کے علم کے برابر بتایا جا رہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ اسی لفظ نے واضح کر دیا، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے۔ اگر کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے تو پھر برابر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا علم حضور کو ویسا ہی علم ان کو بھی، پھر کیا جوڑ رہا اس سے؟ اگر جیسا علم حضور کو ویسا ہی علم زید و عمرو کو ہوتا، یہ مراد ہوتی، تو پھر کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب رہ گیا؟ جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ مخفی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب برابر سرابر تو مخفی کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ بریلوی یہاں پر صریح جھوٹ بول رہے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم تو زید و عمرو کو بھی ہے۔ اس لیے اشرف علی تھانوی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہے۔ بریلوی ایسا الزام لگاتے ہیں، تو اسی عبارت سے معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ عوام میری بات اگر سن رہے ہیں، آپ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس عبارت پہ آپ غور کیجئے گا اور اپنے مذہب کے مولویوں سے پوچھئے گا کہ اگر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا یہ مطلب ہے کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم زید کو ہے، جتنا علم حضور کو ہے اتنا ہی علم جانوروں کو ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ پھر کسی نہ کسی کو کسی ایسی بات کا کیا مطلب؟ جو دوسرے شخص سے مخفی اگر ہو جائے تو برابری کہاں سے ہو گئی؟ آپ پوچھئے گا اور جواب اس کے بعد پھر ہمیں بتا دیجئے گا کمنٹ باکس میں کہ یہ جواب دیا گیا۔ اور اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آج ہی توبہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے، تو سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ معلوم ہوا کہ عالم الغیب کہے جانے کے سلسلے میں وضاحت چل رہی ہے کہ اگر حضور کو بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے عالم الغیب کہو گے تو اس میں عالم الغیب کہنے میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں، اس لیے کہ کچھ باتوں کا علم حضور کے علاوہ اور مخلوق کو بھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں حضور کو عالم الغیب مانیں گے، ساتھ ساتھ حضور کے علاوہ کسی اور مخلوق کو بھی عالم الغیب کہیں گے، تو پھر آگے جواب یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس میں عالم الغیب کہے جانے میں حضور کی کیا تخصیص؟ حضور کا کیا کمال رہا؟ عالم الغیب میں تو سب شریک ہو گئے، اور کمال ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بالکل بے غبار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو زید و عمرو کے علم کے برابر نہیں بتایا گیا۔
اس لحاظ سے جو قادری ایجنسی والے نے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اپنی ہی کتاب کے تحریرات کی روشنی میں کافر ہے، یہ خود جھوٹا ثابت ہو گیا۔ معزز ناظرین، اس وضاحتی تفصیل کے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے پوری دنیا کے مسلمان آگاہ ہو سکیں، بریلویت سے توبہ کر سکیں، حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو نازیبا کلمات کہتے ہیں ان کلمات سے توبہ کرنے کی توفیق مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔